سڑکیں ہیں، سب ایک ٹائم ایک لیتی اچھا ہیں. آپ سے سول انجینئر؟ جی میں سول انجینئرنگ سے جی تعلق ہے، اور صحیح. دوسری انجینئرنگ برانچز سے بھی میرا تعلق ہے. تو پھر بھی میٹیریل تو ہو گیا. میٹیریل ہاں، لیکن بہرحال میٹیریل سے تعلق ہونے کے باوجود میرا رجحان جو ہے نا وہ روحانیت کی طرف. روحانیت وہ تو مجھے پتا ہے، میں تو ویسے مذاق کروں. جی ہم کسی بھی شعبے میں سے ہو، جی آپ دیکھیں میں بھی تو ایک مقصد، میں بھی ایک میڈیکل سے میرا تعلق ہے. تو بات یہ ہے کہ میں کیوں آیا ہوں اس سائٹ پہ، میرا کیا تعلق ہے اس چیز سے. ہمارے بھی تو میٹیریل، ایک ڈاکٹر کے میٹیریل سے تعلق ہوتے ہیں. میڈیکل میں تو یہ چیزیں، یہ روحانیت، یہ چیزیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو مانتے ہی نہیں ہے. میڈیکل تو یہ چیزیں نہ بات کرتا ہے اس پہ. اور جو بھی یعنی سائنس ہے، سائنس میں جو چیز 5 سینس میں کوئی چیز ہم محسوس نہیں کرتے، چکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اس چیز کو ہم یعنی مادی سائنس میں اس چیز کو نہیں مانتے. تو اس لیے اس پہ بات ہی نہیں کرتے، نہ اس پہ مطالعہ ہوتے. تو ہم جو بات کریں کہ ہٹ کی چیزوں سے جو بالکل نظر ہی نہیں آ رہے، ایسی چیزوں سے بات کریں. اس لیے تو دنیا اتنی پیچھے، ورنہ ساری دنیا اس سائڈ پہ آ جاتے، ان کے مسائل حل ہوتے، انرجیٹک رہتے، وہ مادی دنیا میں بھی آگے بڑھ سکتے صحیح طریقے سے. کیونکہ دماغ اب کام کر رہے ہوتے ہیں، برین جو مائنڈ آپ کے کام کر رہے ہیں، تو اس صورت میں انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، انرجیٹک رہتا ہے، پاورفل رہتا ہے. تو بہت اچھی بات ہے کہ میں آپ لوگوں سے، میرا ایک اور سوال ہے کہ 2 دن میں ایک شخص ایسی بیماریوں کے قابل ہوتے، علاج کرنے کے قابل ہوتے جو اس کے ساتھ اپنے ہو یا ادرس کے، کہ وہ کرونک ڈیزیز، وہ بیماریاں جو دوسری طریقے علاج سے ناممکن ہوتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے، اور یہ آپ سے بھی ہے سوال کہ آپ کیا سمجھتے، یہ کیا سمدھا ہیلنگ جو آپ نے سیکھا، یہ ہے کیا تھوڑا سا مختصر سے بتا سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ کس طرح کے ہے، یہ چیز کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ ہماری وہ مخفی قوتیں ہیں جو ہم تک اب تک شناسائی نہیں ہوئی، اور آپ کی گائیڈنس سے اس کو ہم نے شناسائی تک پہنچے ہیں اور اس کو استعمال کرنا سیکھا ہے. بہرحال اس کا اثر تو کچھ ہے، اثر تو موجود ہے. تو یہ اس کو اپلائی کرتا ہے کہ ان مخفی قوتوں کو اگر آپ سمدھا کی ہیلپ سے، اس کی مدد سے اگر آپ استعمال کریں تو وہ اپنا اثر رکھتی ہے. اور کیونکہ کائنات میں ویوز ہیں، کرنٹس ہیں ہر قسم کی، اس میں سے ہم کس لیول پہ جا کے اس کو استعمال کرنا چاہیں سمدھا ہم کو بتاتا ہے. بہت خوب، بہت اچھا. اور سمدھا یعنی ہمارے لیے افیکٹو ہے، بالکل افیکٹو ہے کہ ہم سمدھا کے کورسز کر کے سمدھا کے لیے بہت اچھا، بہت. لیکن میں انجینئر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ 1-2 دن میں ایک انسان اتنی بڑی وہ معالج بن سکے؟ کیسے ممکن؟ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ اتنا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پتہ ہے لوگ کیا نام دیتے ہیں؟ جادو. یہ تو جادو ہی ہو سکتا ہے. جو لوگ اس کو جادو سمجھتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس علم کو جادو کا نام دے دیں یا کوئی بھی نام دے دیں. آپ آئیں، کام کرتے ہیں. آپ آئیں اور آ کر جو ہے خود تجربہ کریں. کیونکہ جب تک آدمی خود تجربہ نہیں کرتا اس کو مزہ نہیں آتا.
اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے. بے شمار ٹی وی شوز ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ کچھ پہ لوگ یقین کرتے ہیں، کچھ پہ نہیں یقین کرتے. لیکن میں ان نا یقین کرنے والوں کو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ خود آئیں، خود جو ہے نا اس چیز کو ایکسپیرینس اس کا کریں، اور پھر جو ہے کسی نتیجے پہ پہنچیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے یا کیسی لگی آپ کو. بہت زبردست. مجھے بہرحال یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں آپٹیمسٹک ہوں. میں نے بہت غور اور فکر کیا، سوچا سمجھا، اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کا جب تک آپ تجربہ نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. کوئی یقین نہیں کر سکتا اس چیز پر کہ یہ کون سی توانائیاں ہیں ایسی جو انسان سے چھپی ہوئی ہیں. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام کائنات کا مالک ہے. ہمارا علم جو ہے وہ بہت محدود ہے. ابھی سائنس کا علم بھی بہت محدود ہے، وہ ایک گلیکسی سے آگے نہیں بڑھ سکا. لیکن دنیا میں ہزاروں گلیکسیاں ہیں، ان سب کا مالک بھی وہ ہے. ان میں بھی جو ہے نا توانائیاں موجود ہیں اور کوئی نظام چل رہا ہے. مخلوق ہے. اگر ان مخفی ہیلنگ توانائیوں سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمیں جادو لگتی ہیں وہ اب ہمیں جادو نہیں لگیں گی. جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہمیں اب جادو نہیں محسوس ہوتی. آج سے 50 سال پہلے کوئی موبائل فون کو نہیں جانتا تھا کہ کیسے بیٹھے بیٹھے کہاں سے بات ہو سکتی ہے، تصویریں آ سکتی ہیں. جیسے جیسے سائنس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، سائنس کا علم مکمل نہیں ہے، ناقص علم ہے، آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تجرباتی مراحل میں. تو جیسے جیسے جو ہے نا وہ سائنس آگے ترقی کرتی چلی جائے گی، لوگوں کو ریئل سائنسز کے بارے میں بھی شعور ان کا بڑھتا چلا جائے گا. پھر وہ اس کو ایک حقیقت مان لیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کی کہیں نہ کہیں توانائیوں سے بنیادیں موجود ہیں. بڑی خوب بات کیا کہ خود تجربہ کر کے مقصد آئے. ہاں واقعی یہ بڑے عجیب سے آپ کو صحیح بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اور کس طرح کے اور کیا کیا کرتے ہیں، ساری یا صحیح ہوں گے یا جو بھی ہیں، لیکن ہمارا کام الحمدللہ پرفیکٹ ہے، اچھا ہے. ایسا ہے کہ بالکل پرفیکٹ. تو میرے ساتھ میرے اور بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں پروگرامس میں، اور وہاں پر بھی ہم پروگرامس کو ریکارڈ کر کے پھر یہاں پر چلتا ہے. اور یہ جو شو ہے یہ تقریباً 3-4 سال سے چل رہے ہیں. ہیلتھ ہیپینس سکسیس، ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام. تو اس میں میں نے مختلف لوگوں کو مختلف دعوتیں دی، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی لیزینس تھوڑا سا ہے یا ان میں واقعی کوئی شک ہے. اب کیسے یہ شک دور کیا جائے کہ وہ لوگ آئیں، اگر وہ یقین مانے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کوئی پرابلم 2 دن میں یا 1 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ ضرور آئیں گے، لیکن وہ یقین نہیں رکھتا، اس وجہ سے نہیں آتے. آپ کیسے کوئی یقین دلا سکتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو؟ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یقین نہیں رکھتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ہیلنگ کریں، یا اس کے گھر میں اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کی ہیلنگ کریں، اور جب وہ اس کا رزلٹ دیکھے گا خود اپنی آنکھوں سے تو اسے خود یقین آ جائے گا. دیکھیے ایک ہی گھر میں جائیں گے ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس اگر گھر میں جاتے جاتے تو دن میں کتنے گھر جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 2-3-4 گھر جائیں گے. وہی شخص اگر آپ کے پاس آئیں گے 3-4 کے بجائے روزانہ اگر 100 لوگ بھی آ جائیں گے، آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں آپ کی جگہ پہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ مثلا ہم کس طرح کے ممکن ہو سکے ایسا کوئی ممکن ہو سکے جو وہ آپ کے پاس آ سکے اور
یقین کیسے دلایا جا سکتا ہے، میرا یہ سوال. جس طرح میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے جو آپ کے پروگرام کے بارے میں اس کو میں نے حق ٹی وی پہ دیکھا تھا، تو وہ لوگ جو سیریس ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کے کچھ ایمز ہیں، وہ اس طرف تو آئیں گے. تو جب میں نے وہ حق ٹی وی پہ آپ کا یہ میسج دیکھا اور پروگرام دیکھا تو بہت امپریس کیا آپ کی باتوں نے مجھے، اور پہلی دفعہ ہی میں نے اسے دیکھا تھا. اس کے بعد پھر میں نے نیٹ کے اوپر جا کے اور ڈسکور کی آپ کی سائٹ، اور وہاں سے مجھے کافی کچھ اطلاع ہوا. اب یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے، اگر یا تو یہ ایڈورٹیزمنٹ ہو اس قسم کی، تو اس سے آدمی پھر آدمی جی اٹریکٹ ہوتا ہے. ایڈورٹیزمنٹ ہونی چاہیے، صحیح بات ہے. کوئی ایڈورٹیزمنٹ تو ہونی آپ چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ؟ اب آج کل تو بہت سے میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، ایون اب تو ایف ایم اتنے چل رہے ہیں، لوگ ایف ایمس کے اوپر دیتے ہیں، اخبار کے اندر دیا جا سکتا ہے. اچھا. بڑے بڑے بینرز لگائے جا سکتے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے سڑکوں کے اوپر اور اسٹریٹس کے اوپر، وہاں آپ اس کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. اور جو آپ کے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اس کے اندر کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا ہے اور ایکسپیرینس، اور ان کی ایک لائف ٹائم اس میں گزر گیا ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ اس میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی یقیناً آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ریفرنس سے ہی آتے ہیں جی. یا پھر خود مجھ جیسے آتے ہیں جنہیں ضرورت ہے یا جو اس طرف انٹرسٹڈ ہیں کہ کچھ حاصل کیا جائے. تو ایسے لوگ تو شاید مطلب کم ہوں گے، لیکن ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے جو ہیں یا آپ کے اسٹوڈنٹس کے جو ذریعے ہیں وہ لوگ زیادہ آ سکیں گے. اب ہمیں کوئی ملے گا تو ہم اس کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. سب سے تو زیادہ جل سائنسز کے جو بھی اسٹڈیز جو بھی لوگ آتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی وجہ سے آتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. ان کے فیملی والے ہوتے ہیں، وہ خود ہی ہوتی ہے، ان کے ارد گرد جو ان کے ساتھ تعلق ہے لوگوں کا وہ لے آتے ہیں. لیکن اس کو اور مزید دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو کوئی پرابلم ہے وہ حل ہو جائے. ہمارے دل میں ایک ہمدردی ہے، سچے دل سے ایک ہمدردی ہے لوگوں کے ساتھ. تو کوئی طریقہ اگر ناظرین میں سے کوئی طریقہ ہمیں بتا سکتا ہے تو آپ پلیز ہمیں کال کریں. طریقہ کوئی صحیح طریقہ بتائے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا. مجھے ایڈورٹیزمنٹ اتنے اچھے نہیں لگتے کیونکہ مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ میں اخبار میں دوں یا میں کوئی ایسا، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. یا پھر یا شاید میری غلطی ہے یہ، کوئی ایسا کچھ کوئی رہنمائی کر لے. مقصد جن کو تجربات جن شعبوں میں ہے ایڈورٹیزمنٹ کے، وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں، بہت اچھا رہے گا. نیٹ پہ ہمارے بہت اچھے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. نیٹ پہ فیس بک پہ میرا ایک آئی ڈی عبدالصمد مسافر، آپ میرے سے مجھے ایڈ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر عبدالصمد کا بھی ایک گروپ ہے، ڈاکٹر عبدالصمد اسپرچول ہیلنگ، اسٹوڈنٹس نے بنائی ہے. اور دوسرے میں بھی ہوتا ہوں، اور میں بھی آپ سے انشاءاللہ کنیکٹ ہو جاؤں گا. آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ میں رہیں، تھوڑی سی اویئرنیس اور اس آئیڈیز کے لیے، اس گروپس کے لیے پلیز لوگوں کو سجیسٹ کریں. ایک طریقہ تو یہ بھی ہے، فیس بک سے، نیٹ سے بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں. اور ایک اور طریقہ تو بہترین، وہ تو کر رہے اسٹوڈنٹ بیچارے بہت لگی ہوئی ہے اس میں. آج کل تو میں ہر روز میں اپنا آئی ڈی کو چیک کرتا ہوں، اور میں دوسرے بھی کوشش کرتا ہوں کہیں نہ کہیں جواب دے دوں گروپس کو وغیرہ کو. میں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل کنیکٹ ہوں، اور آپ لوگ میرے فیس بک پہ میرے سے کنیکٹ ہو جائیں. اور دوسرا ایک تو یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے، جو وہاں سے نالج بھی مل سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی سوال بھی کر سکتا ہے. کوئی بھی سوال میرے وال پہ کریں، میں آپ کو جواب دے دوں گا. یا دا پرنس آف ہیلنگ کے وال پہ کریں، یا دوسرے وہ ڈاکٹر عبدالصمد اسپرچول ہیلنگ وال پہ کریں، یا میرے آئی ڈی کے وال پہ، کسی پہ بھی جل سائنسز کے وال پہ، سمدھا ہیلنگ انرجی کے وال پہ اس کے بھی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے انٹرنیٹ کا، جو انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں
اور آپ جو باہر ہیں لوگ ان کو بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں، آپ وہاں سے بڑے جو دوسرے ممالک میں آپ کے لوگ ہیں، اور یہ آپ لوگ بھی سجیسٹ کریں. آپ لوگ فیس بک پہ ہیں؟ جی ہاں ہیں، تو بس آپ سجیسٹ کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی بتا دیں. ایک تو طریقہ یہ ہے جو کہ لوگ وہاں تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں اور وہ پھر واقعی یقین کر کے آ جاتے ہیں. بالکل.